وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات. اگر آپ لوگ اس ایک شعر کو سمجھ لیں تو آپ کی غلامانہ سوچ ختم ہو جائے گی اور آپ بیگرز کیناٹ بی دا چوزرز سے ہٹ کے ایبسولوٹلی ناٹ کی طرف کا سفر شروع کر دیں گے. ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب چیئرمین صاحب ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ نان فائلرز کی بات ہوئی تھی. پاکستان کے تو بہت سارے ایسے نان فائلرز ہیں جنہوں نے لنڈن میں اور دبئی میں فلیٹیں لے کر رکھے ہوئے ہیں, ان کا کیا ہوگا. لیکن آ جاتا ہوں میں بجٹ پہ. دیکھیں بجٹ پہ تقریر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, سچ بات بتاؤں, کیونکہ عوامی نمائندے یہ بجٹ نہیں بناتے اور نہ ہی اپروو کرتے ہیں, اور یہ آج سے نہیں ہو رہا, یہ پچھلے 70-75 سال سے ہو رہا ہے. تو پھر بجٹ بناتا کون ہے؟ آپ اگر ورلڈ ڈیولپمنٹ فورم کی 2017 کی رپورٹ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھی پولیٹیکل انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے. اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک, جان, مال, عزت کی حفاظت یعنی سیکیورٹی. اگر آپ آج پاکستان میں نظر دوڑائیں تو نہ جان نہ مال اور عزت کی کوئی حفاظت نہیں ہے, بلکہ کچھ تو باتیں ایسی سننے میں آئی کہ حاملہ عورتوں کو اٹھایا گیا ہے. تو بجٹ پہ بات کریں سر, میں بات کر رہا ہوں نا سر. نہیں اس طرح بات کر لے, اصل موضوع پہ آ جائے. سر میں بات ہی کر رہا ہوں نا سر. جی. نمبر 2 کہتے ہیں عوام کی پراسپیرٹی ہونی چاہیے, یعنی عوام کو ایکول مواقع ملنے چاہیے کہ وہ اپنے لیے اگر کہیں سے پیسہ کمانے کی طاقت رکھتے ہوں تو وہ کما سکے. اور تیسری چیز جو لازم ہے وہ ہے ایکوٹی, یعنی اسٹیٹ کے سامنے ہر ایک شخص برابر ہونا چاہیے. اور ہمارے یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ اسٹیٹ کے سامنے ہر ایک شخص برابر نہیں ہے. اسٹیٹ آپ کو یہ پروٹیکشن دیتا ہے اپنے CRPC 4971 کے تحت کہ اگر کوئی عورت ہو, اگر کوئی بیمار ہو, اگر کوئی بچہ ہو تو وہ کسی بھی کرائم میں اگر وہ جیل کے اندر ہو تو اس کو بیل مل سکتی ہے. لیکن یہاں پہ ہم بالکل وہ چیزیں نہیں دیکھ رہے. تو ایکوٹی بھی گئی. اب ورلڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ 2017 یہ بھی کہتی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر پالیسی بنا کون رہا ہے؟ ایک طاقتور طبقہ بنا رہا ہے. یہ طاقتور طبقہ عوام کے لیے کبھی پالیسی نہیں بنائے گا. یہ طاقتور طبقہ اس انفلوئنشل گروپ کے لیے بنائے گا, پالیسی بنائے گا کہ جو کہ انفلوئنس کر سکتی ہے. اور اس میں ہو کون سکتے ہیں, اس طبقے میں ہو کون سکتے ہیں؟ اس میں پولیٹیشین بھی ہو سکتے ہیں, اس میں آرمی والے بھی ہو سکتے ہیں, بیوروکریٹس بھی ہو سکتے ہیں, جوڈیشری بھی ہو سکتی ہے, انڈسٹریل ایلیٹ بھی ہو سکتی ہے, لینڈ مافیا بھی ہو سکتے ہیں, جرنلسٹ بھی ہو سکتے ہیں, ڈرگ مافیا بھی ہو سکتی ہیں. اچھا, میں نے ایز اے سینیٹر اور ہم لوگ نے پچھلے 2.5 سال میں ہم نے کیا دیکھا کہ ہم نے اسی طرح کے ایک ایلیٹ گروپ کا کام دیکھا کہ ایک دن میں 126 یونیورسٹیز کو پاس کیا گیا ہے. یہ یہاں پہ ہو چکا ہے اور ابھی پچھلے میں خیال میں سال کے اندر یہ بات ہوئی ہے. ہم نے PDM کی گورنمنٹ میں یہ دیکھا کیا ہوا ہے. یہ ایوان تو صرف ایک پروکسی تھی اور اس لحاظ سے اس نے عوام کی بات کیا کرنی تھی. ہم نے اگر اس پیراڈائم کو شفٹ کرنا ہے عوام کی طرف تو پھر ہم نے اپنی گریبانوں میں دیکھنا ہوگا. آج کھربوں روپے کے لاسز ہو رہے ہیں اور نظر آ رہے ہیں, لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ ڈیسیژنز ہیں جو آج سے 15, 20, 25, 30 سال پہلے لی گئی ہیں. میں بات کر رہا ہوں IPPs کی, کہ جس کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, مشرف کی گورنمنٹ اور اس کے بعد مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے جس طریقے سے کیا ہے, آج انہی کے لوگ, وہ انفلوئنشل ایلیٹ, آج وہ بغیر ایک یونٹ بنائے 28 ارب روپے منافع لے کر جا رہے ہیں اور پاکستان کو سالانہ 2.5 سے 3 کھرب روپے کے لاسز دے رہے ہیں.
پھر میں بات کر رہا ہوں پینشن کی، جو آج پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ 2015 اور 16 میں پاکستان مسلم لیگ نون نے جو فائنانس کے اندر چینجز لائی تھی اور ایک طبقے کے لیے جو بیسیکلی پینشن لیتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے جو چینجز لے کر آئے تھے، آج پاکستان پورا کا پورا اس پینشن کی وجہ سے پھنس چکا ہے. تو یہ وہ غلط ڈیسیژنز لیے گئے جس کو ہم آج بھگت رہے ہیں. پاکستان کا مسئلہ اگر دیکھا جائے تو وہ مرات ہیں. وہ 1,50,000 سرکاری گاڑیاں، چلے مان لیتے ہیں ان میں سے 75,000 گاڑیاں وہ ہوں گی جو شاید ضرورت کی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر اگر ہم ہر ایک کے اندر دیکھیں مہینے کے 400 لیٹر پیٹرول استعمال ہوتا ہے ہر ایک. اس کے علاوہ بجلی مفت. ان سب کو اگر آپ ایڈ اپ کرتے ہی تقریباً 9-10 کھرب روپے بنتا ہے جو ہم مراد دے رہے ہیں کس کو؟ جو انفلوئنشل طبقہ ہے. میں اس کا ذکر اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی پچھلے 7 مہینوں میں ارجنٹینا کے جو نئے صدر منتخب ہوئے تھے دسمبر 10 تاریخ کو، ہاویئر میلی کے نام سے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے 25.5% جو انفلیشن تھی اس کو 7 مہینوں میں 4.2% پہ لے آیا ہے. کیا انہوں نے نئے ٹیکس ڈالے تھے؟ نہیں. کیا انہوں نے ایکسپورٹس کر کے یا کسی اور طریقے سے انکم بڑھائی؟ نہیں. انہوں نے یہ خرچے ختم کیے ہیں. آپ یہ خرچے اپنے ختم کرو. اس کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے اگر 3.5 سال میں پی ٹی آئی نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے. اس کا جواب ہونا چاہیے کہ ہاں ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک اچھا مشورہ ہے. مگر ہم کیسے یہ کریں گے؟ کیونکہ عوام کے تو نمائندے آپ ہیں نہیں، آپ تو آکشن زدہ لوگ ہیں. جو آکشن والے انہوں نے جب اتنا پیسہ لگایا ہوگا وہ عوام کے لیے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اور میں مثال دیتا ہوں پچھلے 40 سال کی. پچھلے 40 سال میں جیسے پی آئی اے ہے، پی آئی اے جس نے ایمریٹس بنایا ہے، وہ آج سوچیے کہاں ہے. اس کو تباہ کرنے والی 2 حکومتیں ہیں، ایک پی ایم ایل این اور ایک پیپلز پارٹی. اس سٹیل مل کی میں بات کرتا ہوں جو 2008 تک پروفٹ میں تھی، بلینز آف روپیز کی. 2008 میں پیپلز پارٹی اور 2013 میں پی ایم ایل این آئی. 2015 میں سٹیل مل بند. ابھی وہ ہماری ایک کولیگ ہیں، ان کو بہت برا لگا جب انہوں نے گدوں کا نام سنا اور انہوں نے کہا گد 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 گد. اب میں ڈاکٹر ہوں تو میں ذرا بدل کے بات کروں گا. یہ جو 2 پارٹیاں پچھلے 40-45 سال سے عوام کو کہہ رہی ہے کہ ہم آپ لوگوں کا وہ جسے کہتے ہیں نا خون صاف کریں گے، وہ جونکیں ہوتی ہیں وہ خون صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ وہ جونکیں ہیں جو پاکستان کی قوم کو پچھلے 40-45 سال سے چمٹی ہوئی ہیں. پاکستان کا خون چوس رہی ہے، ہر غریب کا خون چوس رہی ہے، خود موٹی ہوتی جا رہی ہے، ان کے جو باہر جائیدادیں بنتی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کے عوام کے وہ کرتی جا رہی ہے. یہ ان جونکوں کی طرح ہیں جو پاکستان کو لگی ہوئی ہیں اور پاکستان کو چوستی جا رہی ہیں. آپ ذرا تعلیم، صحت اور ڈیفنس کے بجٹ کو دیکھ لیں اور معاوضہ کر لیں، آپ کو اپنی پرائرٹیز پتہ چل جائیں گی. یاد رکھیں 1971 میں بنگلہ دیش سے پاکستان 70% بہتر تھا معاشی طور پہ. آج بنگلہ دیش پاکستان سے 45% بہتر ہے. یہ 115% جو گرا ہے یہ پچھلے 1 2 3 4 5 سال میں نہیں ہوا، یہ پچھلے 45 سال سے ہو رہا ہے. اور اس کے ذمہ دار یہ 2 حکومتیں ہیں جو باری باری آتے رہے ہیں اور جونکوں کی طرح ہم نے چمٹی ہوئی ہیں. آپ کوشش کریں مختصر. سر ابھی کرتا ہوں، 1 منٹ رہ گیا بس سر. جی بس جلدی کریں. اور آپ یہ عوامی نمائندوں کے بارے میں جو ایکشن کا لفظ ہے یہ استعمال نہ کریں، یہ مناسب نہیں. کس کے سر؟ ایکشن کا جو لفظ آپ استعمال کریں عوامی نہیں عوامی نمائندوں کے لیے نہیں ہے سر. وہ دوسرے لوگوں کے لیے جو عوامی نہیں ہے، جن کو عوام نے ووٹ نہیں دیا. نہیں ایسے الفاظ کو مذہب کرتے ہیں کارروائی سے. نہیں اچھا سر، بات یہ کہ اس وقت جو حکومتیں ہیں
جو اس وقت کے لوگ ہیں, میں آکشن زیادہ نہیں کہتا ہوں لیکن چلے فارم 47 کہہ دیتا ہوں کہ اما مجھے یاد نہیں آ رہا تھا, اچھا ان کو خوف, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف ڈالا ہوا ہے, اس ایک شخص کا خوف ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں اگر تم نے میرا یہ کام نہیں کیا تو عمران خان آ جائے گا, جی شکریہ مہربانی. تم نے میرا یہ کام نہیں کیا تو عمران خان آ جائے گا, ایک دوسرے کو ڈراتے رہتے ہیں. ٹائم ہو گیا, شکریہ مہربانی. سر ایک منٹ, سر میں لاسٹ ایک منٹ سر. سینیٹر بلال مندوخیل صاحب جی.